ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہودیوں کی جو کمپنیاں ہیں ان میں سے کسی میں اگر جاب مل رہی ہے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، کسی بھی قسم کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں اس سے منع نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ اگر دیکھیں، مشرکین مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا، ان کے ساتھ صلح کرنا اور ان کے ساتھ لین دین کرنا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس کچھ کھانے کے عوض پڑی ہوئی تھی. تو یہ معاملات ان سے پتہ چلتے ہیں. اور پھر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو زمینیں دی اور معاملات ان کے ساتھ کیے کہ تم اس پر جو ہے نا وہ فصلیں اگاؤ اور آدھا حصہ جو اس میں سے نکلے گا وہ ہمیں تم نے دینا ہے. تو ان سارے واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ تجارت کرنا، معاملات کرنا اور صلح حدیبیہ اس جیسی اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان کے ساتھ صلح کرنا اس حوالے سے کہ لڑائی نہ ہو، جنگیں نہ ہو اور امن رہے. تو یہ سارے معاملات اسلام نے ہمیں اس کی مکمل تفصیل بتائی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اچھا دوسری چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، یعنی ان کے ساتھ لین دین کرنا ہے، آپ نے تجارت، خرید و فروخت یا صلح یا کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں موجود رہنی چاہیے کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ہے جو اللہ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، تو ہماری اس کے ساتھ جو ہے نا معاملات تو چل رہے ہیں لیکن دل کے اندر اس کی محبت نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ ایک اصول ہے مسلمان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح کی، مشرکین کے ساتھ جو صلح ہوئی تو اس میں دلوں میں نفرتیں موجود تھی کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دے گا یا اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کرے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی وہ زمین جہاں پر اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، مکہ کی سرزمین جہاں بیت اللہ ہے، اس کو واپس لیں اور وہاں اللہ کا نام لیا جائے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر مگن کر دے کہ اور تجارت اور ان چیزوں کے لیے کہ یار چل رہا ہے تو اب اس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ ہماری زندگی صحیح سے گزرتی جائے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہونے لگے اور مسلمان اس ظلم اور زیادتی کا جواب دے سکیں تو فوری طور پر ان کو جواب دینا چاہیے. پہلے صلح ہوئی ہے، کوئی ان کی یعنی مسلمانوں کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ آپ نے پہل نہیں کرنی، لیکن اگر کفار نے پہل کی ہے تو آپ نے رکنا نہیں ہے. تمام قسم کے مسلمان ہمارے آپس کے وہ ان کا ایک رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایک عمارت کی طرح ہے. اگر ان میں سے کسی ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے پہ بھی کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر پاؤں میں چوٹ لگے تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے نا، ایسے ہی ایک مسلمان ہوتا ہے، اس کا ایک تعلق پورے عالم اسلام کے ساتھ یہ والا تعلق ہوتا ہے. اب اس میں جب معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے خلاف مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف یہودی یا کفار کہیں بھی ان پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم وہاں پہ نکلو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال بڑی عجیب ہے. اس صورتحال میں کیا ہے کہ مسلمان کی مدد کرنے کے لیے جا نہیں سکتا. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے ہماری حکومتیں، دوسرا ہے انفرادی سطح پہ لوگ. حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت وہ نہیں نکل رہی یا کوئی بھی ان کے معاملات ہیں آپس میں، ہم نے جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بغیر حکومت کے سپورٹ کے نہ نکل سکتا ہوں. مجھے پاسپورٹ، ویزا چاہیے، باقی معاملات چاہیے اور پھر ایک پوری ٹیم چاہیے اور وہاں تک میں پہنچ نہیں پا رہا. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اور ہر حکومت نے، ہر جو ہے نا ملک نے اپنی ایک فوج بنا رکھی ہے. تو کام ہے اصل ان کا کہ ان کو اور ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں بھائی مسلمانوں کی وہاں پہ مدد کرنی ہے، آپ نکلیں، ہمارا ساتھ دیں. اور وہاں تک حکومت تک جو ہے نا وہ آواز پہنچاتے ہیں کہ بھائی آپ کو نکلنا چاہیے. لیکن وہ نہیں نکل رہے تو پر ایک مسلمان کی حیثیت سے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بائیک آؤٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے، جب کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا کرنا ہوتا ہے تو اس میں ان کو نقصان تو ہوتا ہے. اب ایک جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہے، وہ کسی ایسے ملک کی ہے جو کہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے.
تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، لیکن نہیں ہو رہا، کوئی نہیں کر رہا۔ اب اس میں کیا رہ جاتا ہے، جب حکومتی سطح پہ اجتماعی طور پر یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، پھر انفرادی سطح پہ کچھ کام رہتے ہیں، ہم ان کو، اور یہ اسلام نے فرض نہیں کیا ہم پہ، لیکن ہر شخص اپنے ایمان کی کیفیت کو دیکھتا ہوا اور اس کی جو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کی جو غیرت ہے کہ یار ایک مسلمان پر ظلم کر رہا ہے ایک بندہ، تو میں اس کے ساتھ لین دین کیوں کروں، میں اس کے ساتھ خرید و فروخت کیوں کروں؟ تو اس میں ہمارے مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے، ان کا معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ دو قسم کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ ہمارے جو پاکستان ہے اس کے اندر جو فیکٹریاں ہیں یا ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، جو معاملات ہیں چاہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کے ہوں، وہ اس میں کام کرنے والے مسلمان ہیں، انویسٹمنٹ مسلمانوں کی ہے، باقی سارے، اور بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جس میں مسلمان کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیں ان کی کمپنیاں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کے جو ہے نا وہ باقی معاملات ہیں۔ تو اس میں اب کیا کریں؟ اگر وہ کمپنی بند کرتے ہیں، وہ کمپنی جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں، تو مسلمان سارے کے سارے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ مسلمان اس میں کام اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے فوری طور پر ایک بہت بڑا، اور پہلے ہی جو ہے نا ملک کے حالات کیا ہیں، تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک گیپ آ جاتا ہے۔ تو اس میں اب حکومتوں کے کرنے کے کام ہے کہ بھائی وہ ان کا متبادل جو ہے نا، کوئی بھی پروڈکٹ جو مسلمان استعمال کر رہے تھے اور وہ بنیادی بیسک ایک نیڈ ہے، ضرورت ہے، تو مسلمان اپنی وہ پروڈکٹ بنائیں اور مسلمانوں کو متعارف کروائیں اور مسلمان اس کو استعمال کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور تھے، آواز جو ہے نا وہ نہیں اٹھا سک رہے تھے یا کوئی معاملات اس طرح کے نہیں کر سک رہے تھے، تو صلح کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج تیار کر لی، معاملات ہو گئے، تو اس وقت کیا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی اور مکہ کو فتح کیا اور وہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ کا نظام نافذ کیا۔ ابھی بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ انفرادی طور پر تو میں بائیک آؤٹ کر رہا ہوں، انفرادی طور پر تو میں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں پہنچا رہا ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، اگر کہیں مالی معاملات کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہمیں جو اجتماعی طور پر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے، معاملات بھی کرنے چاہیے، اور اپنی پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ اگلے 5-10 سالوں کے اندر یا کچھ سالوں کے اندر ہم اپنا سب کچھ خود بنا سکیں اور چلا سکیں۔ تو اگر میرے بھائی یہ ہم کر پا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو انفرادی طور پر جو شخص جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچے اور ان کو ہیلپ نہ کرے۔ باقی جو کفار ہیں جو مسلمانوں پر ظلم نہیں کر رہے، زیادتی نہیں کر رہے، ان کی پروڈکٹس استعمال کرنے میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔